آج بھی ہم نے اپنے ای میل کے ذریعے سے، ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے سے آنے والے اعتراضات جو لیے ہیں وہ اسی موضوع سے متعلق ہیں۔ سب سے پہلا جو اعتراض ہے وہ میں نصیر قمر صاحب کی خدمت میں پیش کروں گا اور ان سے درخواست کروں گا کہ اس کا جواب دیں۔ نصیر قمر صاحب، اس کے سوال کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے، سب سے پہلا جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے عیسائی یعنی مسیحی مذہب کی طرف سے کہ اسلام نے جو قیام امن کی غرض سے کسی بھی سوسائٹی میں جس طرح سے جو کوشش کی جاتی ہے، اس سلسلے میں جو سزائیں تجویز کی ہیں وہ انتہائی درست ہیں۔ اور پھر اگر ہم مسیحی مذہب کو ایک طرف رہنے بھی دیں تو آج کل کی ماڈرنسٹ کہلانے والے لوگ جو ہیں ان کی طرف سے یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ اسلام نے جو سزائیں دی ہیں وہ نعوذ باللہ خدا نخواستہ انہیومین ہیں، غیر انسانی ہیں، انتہائی درست ہیں اور انتہائی سخت ہیں۔ تو اگر ان دونوں حوالوں سے آپ اسلامی سزاؤں کے بارے میں کچھ بتائیے۔ دیکھیں جی، جہاں تک ان پادری صاحب کا تعلق ہے وہ تاثر یہ دینا چاہتے ہیں، جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اسلام جو ہے وہ گویا بڑا متشدد دین ہے، اور اسلامی سزائیں مثلاً قتل عمد کی سزا یہی ہے کہ جو قاتل ہے اس کو قتل کر دیا جائے۔ اسی طرح اگر کوئی چور ہے اور اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو جی یہ کیا ہو رہا ہے، اتنی سختی، اتنا تشدد، اتنا ظلم۔ قبل اس کے کہ میں اس موضوع کو اصولی جو اس پہ بحث ہے وہ کروں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس تعلیم کو یہ عیسائی بڑے فخر سے پیش کرتے ہیں کہ وہ ہماری تعلیم بڑی نرمی کی تعلیم ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کی، خود اس تعلیم پر کس حد تک یہ لوگ عمل کر رہے ہیں؟ ان کا اپنا عمل تو اس پہ ہے نہیں، اور اعتراض کرتے ہیں اسلام سے متعلق انجیل کی تعلیم جو ہے، جو حضرت مسیح علیہ السلام نے دی ہے، اور متی باب 5 میں اس کا ذکر ہے۔ آپ نے یہ مثلا یہ فرمایا کہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو کوئی تیرے داہنے گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے، اور اگر کوئی تجھ پر نالش کر کے تیرا کرتا لینا چاہے تو چوغا بھی اسے لے لینے دے، اور جو کوئی تجھے 1 کوس بیگار میں لے جائے اس کے ساتھ 2 کوس چلا جا۔ اب یہ تعلیم بڑے فخر سے پیش کی جاتی ہے ان پادریوں کی طرف سے جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن خود ان کا اور ان کا جو عیسائیت کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں کس حد تک اس پہ عمل ہے؟ اگر عمل ہوتا تو آج دنیا کی وہ حالت ہوتی جو ہے، اور اس تعلیم پر عمل کرنے سے کبھی دنیا میں امن بھی قائم ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اس میں یہ کہا گیا کہ اگر کوئی شخص 1 کوس پر اپنے گھر کا سامان ساتھ لے جانا چاہتا ہے اور تجھے پکڑ لے جاتا ہے تو زبردستی پکڑتا ہے تو پکڑا جا، اور تو جب اس کا 1 کوس پہ گھر آ جائے تو رکنا نہیں بلکہ 1 کوس اور آگے جا۔ سوچنے کی بات ہے کہ اس سے اس تعلیم پر عمل کر کے امن کس کو ملا؟ وہ دوسرا شخص جس نے اس کو پکڑا تھا وہ اپنا اسباب خود اٹھا کر 1 کوس واپس لائے گا، اور یہ جس نے اٹھایا تھا یہ 1 کوس زائد اٹھا کے آگے چلا، تو دونوں کو بے امنی ملی۔ تو یہ وہ تعلیم ہے جس پر یہ فخر کرتے ہیں اور اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، اور سیاق و سباق کو نہیں دیکھتے، حالات کو نہیں دیکھتے۔ اصولی جو اصل بات یہ ہے جو فیصلہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی شخص سے کوئی جرم سرزد ہو، جب کوئی شخص سوسائٹی کے امن کو برباد کر رہا ہو، لوگوں کی زندگی کا سکون چھین رہا ہو، انہیں ان کی جائز محنتوں سے کمائے ہوئے اموال سے محروم کر رہا ہو، لوگوں کی عزتوں سے کھیل رہا ہو یا ان کے خون بہا رہا ہو، تو کیا ایسے شخص کو معاف کر دینا چاہیے یا اسے سزا دینی چاہیے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ قرآن کریم نے اصولی تعلیم اس کے متعلق یہ دی ہے کہ اگر سزا دینے سے کسی مجرم کی اصلاح ہو سکتی ہے تو اسے سزا دو، ورنہ اگر معاف کرنے سے اس کی اخلاقی حالت درست ہو سکتی ہے تو پھر اسے معاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ انہ لا یحب الظالمین۔ اصول یہ ہے کہ ظلم کو خدا پسند نہیں کرتا، اگر اور انہ لا یحب الظالمین کہہ کر یہ بتایا ہے کہ ظلم کسی صورت میں نہیں کرنا، سزا دینے میں بھی حد سے نہیں آگے بڑھنا،
اور اگر اس بات کا امکان ہے کہ سزا کے نتیجے میں وہ شخص بجائے اصلاح کے اور بھی بگڑ جائے گا تو محض دکھ دینے کے لیے اسے سزا نہیں دینی، کیونکہ یہ ظلم ہوگا۔ اور اگر ذاتی طور پر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ معافی سے یہ گناہ پر دلیر ہوگا اور پھر بھی اسے معاف کر دے تو یہ بھی ظلم ہے۔ بس ہر جگہ یہ کہنا کہ سزا دو یہ بھی درست نہیں، اور یہ کہنا کہ معاف کر دو یہ بھی درست نہیں۔ موقع اور محل اور حالات کے مطابق اور جرم کے مطابق سزا دینی چاہیے، اور اس میں بھی قرآن کریم نے بڑی تفصیل سے احکامات دیے ہیں کہ حد سے نہیں آگے بڑھنا، انصاف کے تقاضوں کو پیش نظر رکھنا ہے۔ تو ایسے جرائم جن کا اثر ایک شخص کی ذات تک محدود ہو اور اس کے معاف کرنے سے اس کی اصلاح کی امید ہو تو اسے معاف کر دیا جائے گا، لیکن ایسے جرائم جن کا اثر دوسروں تک پہنچتا ہے ان کی سزا دینا ضروری ہوتا ہے۔ یہ ہے اسلامی تصور، تاکہ دوسرے لوگ غافل نہ ہوں اور اس سے عبرت پکڑیں اور ایسے جرائم کی جرات نہ کریں جس سے لوگوں پہ اس کا بد اثر پڑتا ہے، معاشرے کا امن اور سکون برباد ہوتا ہے۔ تو گویا اسلامی سزاؤں کا یہ بات ہے کہ اسلام نہ ہر جگہ عفو کی تعلیم دیتا ہے اور نہ ہر مقام پر سزا دینے کی تلقین کرتا ہے، بلکہ موقع اور محل کے مطابق سزا اور عفو کے احکام جاری کرتا ہے، تاکہ لوگوں کے اندر نہ تو جرائم پر دلیری پیدا ہو اور نہ عفو درگزر سے اگر کسی کی اصلاح ممکن ہو تو اس کا موقع ضائع ہو۔ اسلامی تعلیم جو ہے وہ کامل عدل پر اور توازن پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اور وہ جانتا ہے، اس کی فطرت سے خوب واقف ہے کہ جب کوئی شخص غلطی کرتا ہے، جرم کرتا ہے تو اس کی اصلاح اور معاشرتی امن کے قیام کے لیے کن کن صورتوں میں کس قسم کے احکامات یا سزاؤں کی ضرورت ہوگی۔ اسلام نے جو حدود مقرر کی ہیں وہ چند ایک ہیں جن کے متعلق معین طور پر سزائیں مقرر کر دی ہیں، اور اگر اس پر بھی آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ 3 بنیادی حق ہیں انسان کے: انسان کی زندگی، انسان کی محنت سے کمائے ہوئے اموال ہیں، اور انسان کی عزت ہے۔ جان، مال اور عزت یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے، اور یہ تینوں حق خدا نے اسے دیے ہیں۔ اللہ نے انسان کو زندگی دی ہے، کسی دوسرے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو اس کی زندگی سے محروم کرے، سوائے اس کے کہ وہ جس نے یہ زندگی دی ہے وہ یہ حق قائم کرے کہ ان صورتوں میں تم اس شخص کی جان لینے کے حقدار ہو۔ اس لیے قرآن کریم نے قتل کے لیے ایک سزا مقرر کی کہ جو قاتل ہے، جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، اس کو قتل کیا جائے گا، اور اس بارے میں کوئی تمیز نہیں ہوگی کہ یہ امیر ہے یا غریب ہے یا مالک ہے یا مزدور ہے، جس نے کیا ہے وہی اس کی سزا بھگتے گا۔ مال ہے، اب مال جو ہے وہ بھی دراصل تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہوا ہے۔ جو کچھ اس کائنات میں ہے وہ خدا نے پیدا کیا ہے، اور انسان کو بھی خدا نے پیدا کیا ہے، اسے ذہنی اور عملی استعدادیں دیں جن سے کام لے کر لوگ اموال کماتے ہیں۔ خدا کے دیے ہوئے رزق میں سے جو اس نے تمام دنیا میں پیدا کیا ہے وہ اس کو حاصل کرتے ہیں، اور اس کے لیے قرآن کریم نے، اسلام نے بڑی تفصیل سے احکامات دیے ہیں کہ جائز طریق پر جائز چیزوں کو آپ نے کمانا ہے، اور جو آپ کماتے ہیں اس میں پھر اسلام نے حقوق قائم فرمائے ہیں، غرباء کے، یتیموں کے، مسکینوں کے، مسافروں کے۔ اللہ کے حقوق بھی ہیں، اللہ کی مخلوق کے حقوق بھی ہیں، سوال کرنے والوں کے حقوق بھی ہیں، اور محروم کے بھی حقوق ہیں جو خود مانگ نہیں سکتے، جانور، چرندے پرندے، سب کے حقوق قائم فرمائے اس مال میں۔ لیکن یہ بڑی سختی سے فرمایا کہ چونکہ ہم نے یہ حق دیا ہے، اسی لیے کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ ایک شخص نے جو جائز طور پر محنت سے اپنے اموال کمائے ہوئے ہیں، کوئی دوسرا ناجائز طور پر چوری کر کے یا ڈاکے کے ذریعے اس کو ان اموال سے محروم کرے۔ یہ گویا خدا کے حق میں دخل اندازی کے مترادف۔ اس لیے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو چوری کرتا ہے جبکہ چوری کی کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اسلامی نظام میں لوگوں کی بنیادی ضروریات کا خیال رکھا گیا ہے، غربت کی وجہ سے، فقر کی وجہ سے، محتاجی کی وجہ سے اگر کوئی چوری کرتا ہے تو وہ السارق کی اس شک میں نہیں آتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے، اپنے ارشادات سے اس کی مزید تفصیلات بھی کھول دی ہیں۔ لیکن جب اسلامی نظام پوری طرح نافذ ہے، تمام ضروریات کا خیال رکھا جاتا ہے، پھر بھی کوئی یہ ظالمانہ طریقے اختیار کرتا ہے تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے شخص کا ہاتھ کاٹو
اور اس کے متعلق ایک توجیہ یہ بھی علماء نے کی ہے کہ یعنی اس کے ان اسباب کو ان وجوہات کو دور کرو جن کے ذریعے سے وہ اس چوری کا مرتکب ہوتا ہے. لیکن اگر وہ عادی مجرم ہے اور اس سے باز نہیں آتا اور ظلم کرتا ہے تو ظالم کو تو سزا دینی چاہیے، اور یہ عام انسانی فطرت کا تقاضا ہے. اسی طرح تیسری بات جو ہے وہ مثلا جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حد قائم فرمائی ہے وہ عزت ہے. عزت ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اس لیے اگر کوئی کسی پر تہمت لگاتا ہے، اس کو بے عزت کرتا ہے، جھوٹے طور پر اس پر زنا کا الزام لگاتا ہے، تو قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ ایسے اس کو کوڑے لگائے جائیں، کیونکہ اس نے سراسر ناجائز طور پر ظلم کی راہ سے ایک شخص کی عزت کو بٹا لگایا. اور اگر کوئی زنا کا مرتکب ہوتا ہے، یعنی مرد اور عورت اس طور پر جنسی تعلقات کو قائم کرتے ہیں جس کی اجازت خدا نے نہیں دی، اور خدا کی اجازت اس لیے ضروری ہے کہ اسی نے انسان کو بنایا ہے اور اسی نے حدود قائم کی ہیں کہ ان طریق پر، جس طرح اس نے اموال کے متعلق بتایا کہ ان طریق پر تم اموال حاصل کر سکتے ہو، اسی طرح یہ بتایا کہ ان طریق پر تم مرد اور عورت آپس میں تعلقات قائم کرو تو وہ جائز ہوں گے، لیکن فلاں سے تعلقات قائم نہیں کرنے. بڑی وضاحت سے قرآن کریم میں تفصیلی احکامات ہیں، اس میں جانے کا وقت نہیں. اس کی جب کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو دراصل وہ اللہ تعالیٰ کے حق کو توڑ رہا ہے، اس کی حد کی مخالفت کر رہا ہے. جب اس کی قائم کردہ حدود کو کوئی توڑے گا تو پھر اس پیدا کرنے والے، اس خالق اور مالک کا حق ہے کہ وہ اس کو سزا دے. اور اس ظلم کرنے والے کے لیے اس نے سزا مقرر کی کہ اگر کوئی زنا کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کو 100 کوڑے لگاؤ. اور چوری کی جب جہاں تک سزا کا تعلق ہے تو یہ نہیں کہ کسی نے کوئی پینسل چوری کی تو اس کا ہاتھ کاٹ دو. اس کے لیے تفصیل سے احکامات ہیں، اس کے بہت سارے شروط ہیں جو قرآن میں اور سنت سے ثابت ہیں. اور قرآن کریم کی اس آیت میں جو مثلا جہاں چوری کا ذکر ہے کہ یہ ہاتھ کاٹ دیے جائیں، وہاں یہ فرمایا عبرت. اور آپ دیکھ لیں کہ جہاں پہ اسلامی نظام ابھی تو پوری طرح کسی طرح پورا معاشرہ قائم بھی نہیں، لیکن جن ملکوں میں جس حد تک بھی یہ قوانین نافذ ہیں وہاں پہ ایسے جرائم بہت کم ہیں. اور جہاں پہ نہیں ہے وہاں پہ جان مال عزت محفوظ ہی نہیں، اور اس کے نتیجے میں جرائم بڑھ رہے ہیں، معاشرتی امن کا فقدان ہو رہا ہے، لوگوں کا سکون چھن رہا ہے. تو سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ ظالم کو سزا دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ سزا دینے کا حق کس کو ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ 3 بنیادی حقوق ہیں، اور ان سے متعلق کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کی قائم کردہ حدود ہیں، اللہ نے یہ حق قائم فرمائے ہیں، اس لیے ان کی سزا کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر تعلیم دی کہ ان کا معاملہ یہیں اٹھاؤ. بہت سارے جو حقوق اللہ ہیں ان کے بارے میں جب زیادتی کی جاتی ہے تو خدا نے ان کی سزا اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، وہ دوزخ کی صورت میں، جہنم کی صورت میں، یا اور عذابوں کی صورت میں. تو یہ اصل مضمون ہے جس کو اگر پیش نظر رکھا جائے. اور اس کی مثال میں ایک چھوٹی سی دے کے پھر بات کو ختم کرتا ہوں کہ دیکھیں، اگر انسان کے جسم کا کوئی حصہ گل سڑ جائے تو اس کے باقی جسم کو بچانے کے لیے یہی ڈاکٹر فیصلہ کرتے ہیں کہ اس عضو کو کاٹ دیا جائے تاکہ اس کے باقی حصہ جو صحیح ہے، درست ہے، وہ بچ جائے. اب جو شخص یا جو گروہ معاشرتی امن کو برباد کرتا ہے ان حدود کو توڑتے ہوئے، لوگوں کی جان مال عزت سے کھیلتا ہے، اور ان سے ناجائز طور پر انہیں اپنے تصرف میں لاتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو ان کی ظلم اور زیادتی سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے متعلق کچھ آپریشن کیا جائے. تو اسلامی سزاؤں کا بنیادی فلسفہ یہ ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت کم لوگوں کو یہ سزائیں ملی، اس لیے کہ جنہوں نے باوجود اس نظام کے قائم ہونے کے پھر بھی یہ ظلم اور زیادتی کی راہیں اختیار کی، ان کو سزائیں دی گئیں، اور اس کے نتیجے میں ایک بڑے حصے کا جو امن ہے وہ قائم رہا. تو یہ وہ مضمون ہے جس کو اگر سامنے رکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک اسلامی سزاؤں کی جو فلسفی ہے وہ سمجھ آ سکتی ہے.